یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو ایک بار اپنے دوست سے کہیں ملنے جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوست 2 گھنٹے کے بعد اس سے ملے گا تو وہ وقت گزاری کے لیے پاس ہی موجود ایک بک شاپ میں چلا جاتا ہے اور وہاں رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور آسانی سے کتابیں پڑھتے 2 گھنٹے گزار دیتا ہے۔ وہ بہت سی نئی کتابیں ڈسکور کرتا ہے، جبکہ اسے یہ کتابیں نہ تو خریدنی ہوتی ہیں اور نہ ہی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور جب اسے بک شاپ سے باہر آنا ہوتا ہے تو اسے بہت مشکل لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے وقت گزار کر کچھ بھی نہ لے کر اب شاپ سے باہر جاؤں تو کیسے، اور اچانک ایک آواز اسے حیران کر دیتی ہے، شکریہ آپ کی آمد کا۔ فرنٹ سائڈ پر موجود ایک آدمی نے مسکرا کر کہا۔ ان الفاظ اور اس لہجے نے اس شخص کو حیران کر دیا اور بہت متاثر بھی، اور پھر ایسا ہوا کہ جب بھی اسے کوئی بک خریدنی ہوتی تو وہ اپنے گھر کے نزدیک تمام بک شاپس کو چھوڑ کر اسی دکان سے کتاب خریدنے جاتا۔ ایک چھوٹا سا جملہ شکریہ کا اور ایک پرخلوص لہجہ جس پر خرچ تو کچھ نہ ہوا مگر ایک بیش قیمت دل جیت لیا ہمیشہ کے لیے۔ ہم سب شکریہ کا استعمال کرتے ہیں جب کوئی گفٹ دے، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، جب کوئی ہماری مدد کرے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شکریہ ہم کسی خاص وجہ کے تحت ادا کر سکتے ہیں۔ کیا شکریہ صرف ان لوگوں کو ادا کرنا چاہیے جن سے محبت اور اپنائیت ہو، جنہیں ہم متاثر کرنا چاہتے ہوں، یا پھر جو ہمارے لیے خاص ہوں؟ جبکہ تھینک یو ایسے میجیکل ورڈز ہیں کہ جن کا استعمال ہمیں اکثر و بیشتر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تھینک یو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوئیں جو ہمیں دوسروں کی ایفرٹ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں دلی سکون اور خوشی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا ہمیں دوسروں کی نظر میں اوپر اٹھا دیتا ہے، کیونکہ شکریہ ادا کرنا دراصل کسی کو عزت دینے کا ایک انداز ہے اور اس کے کام کو سراہنے کا بھی، اور یہ انداز دوسروں کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے سامنے والے کو اپریسیشن اور موٹیویشن ملتی ہے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح چلتے رہیں۔ تھینک یو کا چھوٹا سا ورڈ سامنے والے کو اپنی امپورٹنس کا احساس دلاتا ہے، جس سے ہمارے ریلیشنز زیادہ مضبوط اور دیرپا ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے سے زیادہ کامیاب انسان کو شکریہ کہتے ہیں تو شاید ہمارا شکریہ اس شخص پر وہ اثر مرتب نہ کرتا ہو جو ایک عام انسان پر کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے آفس بوائے کو آپ کی ٹیبل صاف کرنے پر شکریہ کہا ہے؟ کیا کسی پھل والے سے فروٹ لے کر آپ نے اسے شکریہ کہا ہے؟ کیا جب کسی فقیر کو آپ پیسے دیں اور بدلے میں وہ مفلس آپ کو دعائیں دے تو آپ نے کبھی اسے شکریہ کہا ہے؟ شاید نہیں کہا ہوگا، لیکن ایک بار آزما کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا لفظ کسی کو اپنے اہم اور خاص ہونے کا احساس دے جاتا ہے، ایک رسپیکٹ اور کچھ اچھا کرنے کا احساس۔ ہم رسپیکٹ اور شکریہ دے کر بدلے میں کسی کی بیش قیمت وفاداری پا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہمارا رتبہ دوسروں کی نظر میں بہت بہتر مقام پا جاتا ہے۔ لیکن کیا شکریہ صرف انسانوں کے لیے ہے؟ ایک شکریہ اللہ کے لیے ہے جو سب سے خاص ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں وہ سب کچھ دیا جو ہمارے پاس ہے، ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری تعلیم، ہمارا شعور، ہمارے رشتے، ہمارا گھر، ہماری تمام آسائشیں، ہر ایک چیز اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حال چاہے کچھ بھی ہو، ہم خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں ہوتے، اور کچھ بھی نہ ہو تو سانسیں تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، جس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، ایک کامیاب اور ناکام انسان کے بیچ اس شکر کا ہی فرق ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جتنا پالے اس پر شکر کرتا ہے، اور ناکام جتنا بھی پالے وہ مطمئن نہیں ہوتا، اور جو مطمئن نہ ہو وہ شاکر بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، سکون ان کا مقدر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے۔